السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آج ہماری اسی سیریز کی قسط نمبر 5 ہے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی قسطیں نہیں دیکھیں تو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ہماری پچھلی قسطیں مل جائیں گی۔ اب باقاعدہ آج کی اس قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ہجرت حبشہ ثانیہ، اواخر 6 نبوی۔ مسلمانوں کے لیے اب زندگی پہلے سے زیادہ مشکل تھی، خصوصاً نجاشی کے پاس امن و سکون کے دن گزارنے کے بعد قریش کا ظلم اور جبر و تشدد برداشت کرنا مشکل تھا۔ آخر مسلمانوں نے ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ جانے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی عطا فرما دی۔ سابق مہاجرین کے ساتھ اور بھی بہت سے مسلمان اس قافلے میں شامل ہو گئے اور مہاجرین کی تعداد 88 مردوں اور 19 خواتین تک پہنچ گئی، جن میں ابو عبیدہ بن جراح، عبداللہ بن مسعود، جعفر بن ابی طالب، مقداد بن اسود، شرحبیل بن عبداللہ، سکران بن عمرو اور ان کی اہلیہ سودا بنت زعمہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نمایاں تھے۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا بھی اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش سمیت قافلے میں شامل تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ تاہم حبشہ کی ہجرت اولیٰ میں شامل چند ہستیاں، مثلا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وغیرہ اس بار قافلے میں شامل نہ ہوئے، بلکہ مکہ میں کفار کے مظالم کا سامنا کرتے رہے۔ قریش کی سفارت نجاشی کے دربار میں 7 نبوی۔ جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ حبشہ ہجرت کرنے والے مسلمان امن و امان سے رہنے لگے ہیں تو انہیں سخت غصہ آیا۔ انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو سفیر بنا کر شاہ حبشہ نجاشی کے پاس یہ مطالبہ دے کر بھیجا کہ یہ لوگ بے دین اور فسادی ہیں، انہیں اپنے ملک میں ٹھہرنے نہ دیا جائے بلکہ ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی ایک معاملہ فہم اور اعتدال پسند آدمی تھا۔ اس نے یک طرفہ شکایت سن کر کوئی فیصلہ نہ کیا بلکہ مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوا کر اس الزام کے بارے میں صفائی طلب کی۔ تب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس اجنبی دیس میں اسلام کا تعارف نہایت جامع اور مؤثر انداز میں کرایا اور فرمایا، اے بادشاہ، ہم پہلے جاہل تھے، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے تھے، فحاشی، بد اخلاقی اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کے عادی تھے۔ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو ہڑپ کر جاتا۔ تب اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا جو ہمارے خاندان میں سے ہے۔ ہم ان کے نسب، سچائی، امانت داری، شرافت اور پاک دامنی سے خوب واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ اللہ کو یکتا مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، عزیزوں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کریں، پڑوسیوں سے بہتر سلوک کریں۔ انہوں نے ہمیں حرام کاموں سے منع کیا، خون بہانے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے سے ہمیں روکا۔ جب ہم نے یہ سنا تو ان پر ایمان لے آئے۔ ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری قوم ہمارے پیچھے پڑ گئی اور ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ہم مجبور ہو کر آپ کے ملک میں اس امید پر آئے ہیں کہ یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی نے یہ سن کر کہا، جو کچھ وہ نبی لائے ہیں اس میں سے کچھ یاد ہے تو سناؤ۔ تب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی۔ نجاشی اور اس کے دربار میں موجود پادری یہ سن کر اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ نجاشی بولا، یہ کلام اور موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ایک ہی محراب سے نکلے ہیں۔ پھر اس نے قریشی سفیروں سے کہا، تم چلے جاؤ، میں انہیں ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ قریشی سفیر یہ سن کر بڑے جھلائے۔ اگلے دن انہوں نے دربار میں ایک نئی شکایت لگائی اور کہا، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بڑی بے ادبی کی باتیں کرتے ہیں، انہیں بندہ مانتے ہیں۔ قریشی سفیروں کا خیال تھا کہ نجاشی عیسائی ہونے کے ناطے یہ سن کر مشتعل ہو جائے گا اور مسلمانوں کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا، مگر نجاشی نے اس بار بھی تحقیق کیے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا اور مسلمانوں کو دوبارہ طلب کر کے پوچھا،
تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، اس کی طرف سے بخشی ہوئی روح کے حامل تھے، وہ اللہ کا ایسا حکم تھے جسے اللہ نے کنواری حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے وجود بخشا۔ نجاشی نے یہ سن کر ایک تنکا اٹھایا اور بولا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں اس سے زیادہ اس تنکے کے برابر بھی کچھ نہیں کہا۔ غرض یہ قریشی وفد ناکام لوٹ گیا اور مہاجرین حبشہ میں امن سے زندگی گزارتے رہے۔ نجاشی کی مدد کے لیے مسلمانوں کی فکر مندی اور مستعدی۔ کچھ دنوں بعد نجاشی کے خلاف ایک دشمن اٹھ کھڑا ہوا۔ نجاشی کو اس کی سرکوبی کے لیے دریائے نیل کے پار جانا تھا۔ صحابہ نے ضروری سمجھا کہ اس موقع پر احسان مندی کا ثبوت پیش کیا جائے۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم میں سے ایک شخص دریا کے پار جا کر جنگ کی صورتحال معلوم کرے اور ضرورت ہو تو سب جنگ میں شرکت کے لیے پہنچ جائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے، جو سب سے کم عمر تھے، اس خدمت کے لیے خود کو پیش کیا۔ وہ پانی سے بھری ہوئی مشک کے سہارے دریائے نیل کو عبور کر کے رزمگاہ میں پہنچ گئے۔ ادھر صحابہ اور صحابیات نجاشی کی فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ جلد ہی زبیر رضی اللہ عنہ نے اطلاع بھیجی کہ اللہ نے فتح عنایت فرما دی۔ اس پر صحابہ بے حد مسرور ہوئے۔ حبشہ کے مہاجرین کی واپسی کے اوقات۔ حبشہ کے ان مہاجرین میں سے بہت سے حضرات زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن الجراح، ابو سلمہ، ام سلمہ، سکران بن عمرو اور سودا بنت زمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قبل مکہ واپس آ گئے تھے۔ بہت سے حضرات ہجرت مدینہ تک حبشہ میں رہے اور جب انہیں مدینہ میں ایک محفوظ مرکز اسلام بن جانے کی اطلاع ملی تو فوراً وہاں پہنچ گئے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ بہت سے حضرات کم و بیش 10 سال وہیں رہے، وہاں ان کی اولاد بھی پلتی بڑھتی رہی۔ ان میں سے اکا دکا مدینہ آتے گئے، جیسا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا 6 ہجری میں شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئی تھیں۔ آخر میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا اور باقی مہاجرین غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ آ گئے۔ ہجرت حبشہ کے اثرات۔ اگرچہ حبشہ میں مسلمانوں کی آمد بظاہر چند پناہ گزینوں کی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف اضطراری نقل مکانی نظر آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس طرح اپنے ابتدائی دور میں ہی اسلام ایشیا سے نکل کر افریقہ تک پہنچ گیا تھا، اور وہ بھی اس خاموشی سے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کے لیے اس نقل و حرکت کے دیرینہ اثرات کا اندازہ لگانا ممکن نہ ہو سکا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور متعدد صحابہ کرام برسوں تک افریقہ کے اس غیر متمدن گوشے میں پڑے رہے۔ انہوں نے اتنا طویل عرصہ یہاں مکمل خاموشی سے گزار دیا۔ یہ مٹھی بھر مسلمان یقیناً حبشہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں گئے بلکہ پناہ کے لیے آئے تھے۔ شاید اس لیے ذخیرہ حدیث و سیرت میں یہاں ان کی کسی تبلیغ اور دعوتی سرگرمی کا ذکر نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے خفیہ اور فردن فردن کام کیا ہو، مگر حبشہ سے کبھی افریقی نو مسلموں کے قافلے مکہ یا مدینہ آتے نہیں دیکھے گئے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے پیش نظر سرزمین عرب کے برخلاف یہاں کے خاص حالات میں حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ یہاں مسلمانوں کو مہیا امن و امان کو خطرے میں پڑنے نہ دیا جائے اور مقامی حکمرانوں اور پادریوں کو کسی غلط فہمی یا اشتعال میں مبتلا نہ ہونے دیا جائے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو ایسی ہمدرد حکومت کو اپنی وفاداری کا عملی ثبوت بھی مہیا کیا جائے۔ حبشہ کے مہاجرین کی یہ امن پسندانہ پالیسی بے اثر نہیں رہی۔ اس کے اثرات وہاں ضرور پڑے، کیونکہ آخر خود حاکم حبشہ اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار میں ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عکس دیکھ کر نہایت متاثر ہوا اور اسلام کا حلقہ بگوش بنا۔ اگرچہ قرون اول میں افریقہ میں اسلام اس طرح نہیں پھیلا جس طرح ایشیا میں، مگر اس براعظم کو اسلام کی گھٹی عثمان غنی، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، سیدہ رقیہ، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی کامل الایمان ہستیوں نے دی تھی۔
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ براعظم آخر کار دنیا میں ایک بڑا اسلامی خطہ ثابت ہوا۔ آج بھی سب سے زیادہ مسلم ممالک افریقہ میں ہی ہیں، اس لیے اہل مغرب افریقہ کو مسلم براعظم کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ ہجرت حبشہ کے اسباق۔ ہجرت حبشہ پر گہری نظر ڈالنے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہوں اور اسلام دشمن طاقتوں نے ان کا گھیراؤ کر رکھا ہو تو ایسے میں کسی مناسب پناہ گاہ کو تلاش کر لینا چاہیے تاکہ اپنی زندگی، صلاحیت اور قوت کو آئندہ اہم میدانوں، مؤثر مواقع اور نتیجہ خیز مہمات میں استعمال کیا جا سکے۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کسی غیر مسلم معاشرے میں امن و امان کے ساتھ عدل و انصاف کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہو تو انہیں وہاں ایسا ماحول پیدا کرنے سے احتراز کرنا چاہیے جس سے خواہ مخواہ ان کے خلاف اشتعال پھیلے یا غلط فہمیاں فروغ پائیں۔ اپنے وسائل، ملکی حالات اور عالمی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری احتیاط، حکمت اور تدبیر کے ساتھ دعوت کا کام تدریجی انداز میں آگے بڑھنا چاہیے اور براہ راست غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ سماجی مقاطعہ۔ محرم 890۔ حبشہ میں مسلمانوں کو ایک محفوظ ٹھکانہ میسر آنے نیز حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسے بہادر افراد کے اسلام لانے سے قریش وقتی طور پر گھبرا گئے تھے، مگر جلد ہی ان کے جذبہ انتقام نے پھر انگڑائی لی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اسلام کو مٹا دینا ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہی وہ اپنا ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو طالب کو قریش کے ان ناپاک عزائم کی اطلاع ملی تو فوراً بنو ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں ہدایات کی کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً کسی محفوظ جگہ پر لے جائیں اور ارد گرد پہرا لگا دیں تاکہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ قریش کو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ ان کے ارادے کے راستے میں بنو ہاشم ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آئیں گے، چنانچہ انہوں نے یہ طے کیا کہ بنو ہاشم سے سماجی اور معاشرتی تعلقات کو ختم کر دیا جائے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ترک کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ انہوں نے مل کر ایک معاہدہ تحریر کیا جس کا خلاصہ یہ تھا: بنو ہاشم سے نہ نکاح اور نہ رشتوں کا کوئی معاملہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان سے خرید و فروخت کی جائے گی۔ معاہدے کی توثیق کے لیے اسے کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا یہ 48واں سال تھا۔ شعب ابی طالب کی اذیت ناکیاں۔ سن رسیدہ ابو طالب نے بنو ہاشم کے گھرانوں کے ساتھ مکہ کی اس پہاڑی گھاٹی میں ڈیرا ڈال دیا جو ان کی خاندانی ملکیت تھی۔ اسے شعب بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ محصور ہونے والوں میں خواتین اور معصوم بچے بھی شامل تھے۔ ان میں سے جو اسلام لا چکے تھے وہ تو دینی جذبے کے ساتھ، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ خاندانی غیرت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ صرف ابو لہب نے ساتھ نہ دے کر اپنی اسلام دشمنی کا ثبوت فراہم کیا اور بنو ہاشم سے الگ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بچوں کے ساتھ گھاٹی میں موجود رہے۔ چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آپ کے محافظ تھے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی تھے اور اسی گھاٹی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ بنو ہاشم کھانے پینے کا جتنا سامان لے جا سکتے تھے لے گئے، مگر چند ہفتوں میں سب کچھ ختم ہو گیا اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ معصوم بچے بھوک سے بلکتے تو ان کی رونے کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی۔ قریش کا یہ سماجی مقاطعہ اتنا سخت تھا کہ بنو ہاشم کو مکہ کے بازاروں میں گزرنے تک سے منع کر دیا گیا تھا۔ اگر باہر سے کوئی سوداگر اناج لے کر آ رہا ہوتا تو قریش اس کی بھی طاق میں رہتے اور اس سے فوراً سب کچھ خرید کر اپنے گوداموں میں رکھ لیتے تاکہ بنو ہاشم کو کچھ نہ ملنے پائے۔ اگر کوئی مسلمان یا بنو ہاشم کا کوئی ہمدرد گھاٹی کی طرف اناج یا غلہ لے کر جاتا ہوا نظر آتا تو قریش اسے بھی پکڑ کر سب کچھ چھین لیتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کوئی شخص خفیہ طور پر کچھ خوراک پہنچا دینے میں کامیاب ہو جاتا جس سے محصور افراد کو زندگی کی رمق باقی رکھنے کے لیے کچھ لقمے میسر آ جاتے، ورنہ اکثر جھاڑیوں کے پتے کھانے پڑتے، گرا پڑا خشک چمڑا چبانے کی نوبت بھی آتی رہتی تھی۔ فاقہ کشی کا ایک منظر۔
بنو ہاشم کے علاوہ دیگر بہت سے مسلمان بھی اس قید و بند میں شریک تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہاشمی نہیں بلکہ بنو زہرہ یعنی اولاد عبد مناف سے تھے، اسی گھاٹی میں بند ہو کر مصائب میں سب کے ساتھی رہے۔ خود فرماتے تھے، ایک دن پیشاب کرنے بیٹھا تو زمین میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، دیکھا تو اونٹ کی خشک کھال کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے دھویا، جلایا، پیسا اور پانی میں ملا کر پھانک لیا۔ اس طرح 3 دن گزار لیے۔ اس ایک واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھاٹی کے محصورین کی فاقہ کشی کا کیا عالم تھا۔ فقط حج کے موسم میں جب کفار دشمنوں سے لڑنا حرام سمجھتے تھے، ان حضرات کو کچھ آزادی مل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حاجیوں میں تبلیغ کے لیے نکل پڑتے، مگر ابو لہب پیچھے لگا رہتا اور آوازیں کستا۔ اس دوران بنو ہاشم کے سوا جو دیگر مسلمان خاندان تھے وہ بھی اپنے گھروں میں ایک طرح سے محصور تھے۔ روم و فارس کی جنگ اور قرآن کریم کی پیشن گوئی۔ یہی زمانہ تھا کہ جب 890 میں روم اور فارس کے مابین گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں فارس نے رومیوں کو فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا۔ مشرکین جو مسلمانوں کو دبا کر پہلے ہی مغرور ہو رہے تھے، مزید اترانے لگے، کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے وہ خود کو فارس کے مشرکین سے اور مسلمانوں کو رومی اہل کتاب سے قریب سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ تکبر میں آ کر کہنے لگے، جس طرح ہمارے فارسی بھائیوں نے رومی اہل کتاب کو کچل ڈالا، اسی طرح ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ مشرکین کی اس لن ترانی کے جواب میں سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں خبر دی گئی کہ رومی شکست کھانے کے باوجود چند سالوں میں دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ مشرکین نے مذاق اڑایا کہ ایسی زبردست شکست کے بعد رومی دوبارہ کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط لگا لی کہ اگر 5 سال کے اندر رومی فتح یاب نہ ہوئے تو تم جیتے، ورنہ ہم۔ ہارنے والے پر جیتنے والے کو دینے کے لیے ہرجانہ بھی طے کر لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا پتہ چلا تو قرآن کریم کے الفاظ بضع سنین کے پیش نظر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شرط میں 5 سال کی جگہ 9 سال کی ترمیم کرانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 7 سال بعد قرآن کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور رومیوں نے اہل فارس کو عبرتناک شکست دے ڈالی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حبشہ کی طرف ہجرت اور راستے سے واپسی۔ بنو ہاشم کے محصور ہونے کے بعد حالات نہایت سخت ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کا اب دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ ان حالات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کوہ استقامت بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین پر عمل پیرا دیکھا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ہمارے ہاں تشریف نہ لاتے ہوں۔ جب مسلمان تکالیف میں مبتلا کیے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ مکہ سے نکل کر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب برق غماد میں پہنچے، جو مکہ سے 5 منازل سمندر کی سمت واقع ہے، تو انہیں قبیلہ کارا کا سردار ابن دغنہ ملا۔ ابن دغنہ نے ان سے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، میں نے سوچا کہ زمین میں سفر کر کے اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے کہا، ابو بکر تم جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ تم مفلسوں کے لیے کماتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، معاشرے کے نادر لوگوں کی کفالت کرتے ہو، مہمان کی خاطر مدارت کرتے ہو، سچائی کے کاموں میں مدد کرتے ہو۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنی رب کی عبادات کرو۔ بس ابن دغنہ روانہ ہوا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ آ گیا۔ وہاں ابن دغنہ قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے کہا، ابو بکر جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو مفلسوں کے لیے کماتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، معاشرے کے نادر لوگوں کی کفالت کرتا ہے، مہمان کی خاطر مدارت کرتا ہے، سچائی کے کاموں میں مدد کرتا ہے؟ قریش نے ابن دغنہ کی پناہ کو مان لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امان قبول کی اور ابن دغنہ سے کہا، ابو بکر سے کہو کہ اپنے رب کی عبادات گھر میں کریں، اسی میں نماز ادا کریں اور جو جی چاہے پڑھیں، لیکن اپنی تلاوت سے ہمیں تنگ نہ کریں، آواز بلند نہ کریں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بیوی بچے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔
ابن دغنہ نے یہ باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے تک ان شرائط پر قائم رہیں، اپنے گھر میں ہی عبادات کرتے رہے، اپنی نماز میں بلند آواز سے قرات نہیں کرتے تھے، نہ ہی اپنے گھر کے سوا کہیں اور تلاوت کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان کے جی میں آیا تو اپنے گھر کے باہر میدان میں ایک مسجد بنا لی، اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ ان کی قرأت کو پسند کرتے اور انہیں دیکھا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اپنے آنسو نہ روک پاتے۔ قریشی زعماء اس سے گھبرائے اور ابن دغنہ کو بلوایا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ بولے، ہم نے ابو بکر کو اس شرط پہ پناہ دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادات اپنے گھر میں کریں، مگر وہ اس حد سے باہر نکل گئے ہیں۔ گھر کے باہر مسجد بنا لی، نماز اور قرأت علانیہ شروع کر دی۔ ہمیں ڈر ہے کہ اس طرح ہمارے بیوی بچے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ مان جائیں کہ اپنے رب کی عبادات اپنے گھر میں ہی کریں گے تو ٹھیک، اور اگر وہ اعلانیہ عبادات پر اصرار کریں تو انہیں کہو کہ وہ تمہاری پناہ لوٹا دیں، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری امان کی توہین کریں۔ ہم ابو بکر کی علانیہ عبادات کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ ابن دغنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کس شرط پر تم سے معاہدہ کیا تھا؟ اگر تم اس پر کاربند رہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میری امان واپس کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ عرب میں شہرت ہو کہ میں نے ایک شخص کو امان دی لیکن میری امان ضائع کر دی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہاری امان واپس کرتا ہوں اور اللہ کی امان پر راضی ہوں۔ شعب ابی طالب سے رہائی۔ شعب ابی طالب میں محصوری کا یہ سلسلہ کم و بیش 2.5 سال تک چلا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے بعض قریشی زعماء کے دلوں کو نرم کیا۔ ان میں ہشام بن عمرو، زہیر بن ابی امیہ اور مطعم بن عدی نمایاں تھے۔ انہوں نے عمائد مکہ کو شرم دلا کر اس معاہدے سے دستبردار کرا دیا۔ اس طرح یہ مقاطعہ ختم ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ شیب ابی طالب کی صعوبت نے 85 سالہ ابو طالب کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا۔ وہ بستر سے لگ چکے تھے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، جو 65 سال کی ہو چکی تھی، اس طویل مشقت نے نیم جان کر دیا تھا۔ چنانچہ گھاٹی کی قید سے رہائی کے کچھ عرصے بعد ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ سانحہ 10 نبوی 10 رمضان کو پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حجون کے قبرستان میں دفن کیا۔ خود مرکز میں اترے۔ اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 25 سال گزارے تھے۔ وہ ہر موقع اور ہر قدم پر آپ کی غمخوار رہی تھی۔ ایسی بے مثل رفیق حیات سے جدائی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج اور صدمے کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کی جان گھلنے لگی۔ جناب ابو طالب کی رحلت۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے 35 دن بعد ابو طالب بھی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن انتہائی غم اور حزن کے تھے، اس لیے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کے 45 سال ابو طالب کے سایہ شفقت میں گزرے تھے، جو ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور سرپرست رہے تھے۔ اہلیہ اور چچا کی رحلت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو تنہا محسوس کرنے لگے تھے۔ حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کی تنہائی میں کچھ کمی اس وقت آئی جب ایک صحابی سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہ رمضان 11 نبوی کا واقعہ ہے۔ اگلے سال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اپنی سعادت کے لیے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اس وقت صرف عقد نکاح ہوا تھا، رخصتی 3 سال بعد ہوئی تھی۔ معجزہ شق القمر۔ انہی ایام میں مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند پر اپنا اثر ڈال کر دکھائیں۔
اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ بھی ظاہر فرما دیا۔ آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد دونوں ٹکڑے پھر جڑ گئے، مگر مشرکین پھر بھی باز نہ آئے۔ انہوں نے اسے جادو قرار دیا اور ان کی ضد اپنی جگہ باقی رہی۔